چور دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ ہے غصے میں بے قابو ہو جانا۔ غصہ آنا فطری چیز ہے، لیکن غصے میں بے قابو ہو جانا غلط بات ہے، قابل مواخذہ ہے۔ غصے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ غصے ہی کی حالت میں تو آدمی قتل کرتا ہے، غصے ہی کی حالت میں تو آدمی طلاق دیتا ہے، غصے ہی کی حالت میں تو آدمی تعلقات کو توڑ لیتا ہے، غصے ہی کی حالت میں تو آدمی بد دعا دے دیتا ہے۔ ہماری اس بزم کے مقرر ہیں شیخ ثناء اللہ مدنی۔ آپ کا عنوان ہے شیطان کے چور دروازے۔ مولانا محترم کی شخصیت پیس ٹی وی اردو کے مشاہدین کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، ہر شخص انہیں جانتا پہچانتا ہے۔ آپ نے جامعہ منصورہ مالیگاؤں سے حفظ قرآن 1989 میں مکمل کیا اور اسی ادارے سے 1996 میں فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ سے آپ نے فن حدیث میں سن 2002 میں گریجویشن کیا اور سن 2002 ہی سے آپ IIS میں ایک مدرس اور ریسرچ ایگزیکٹو کے طور پر ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور سامعین کے سامنے شیطان کے چور دروازوں کو بیان کریں۔ شیخ ثناء اللہ مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھی اور خواتین اسلام، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 208 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے شیطان کے چور دروازے۔ سامعین کرام، جن اور شیاطین اس انسانی بستی میں ہمارے ساتھ رہتے اور بستے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ واسطہ ہمیشہ پڑتا ہے۔ وہ اس دنیا کے اندر کبھی سانپ کی شکل میں رینگتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی گدھے کی شکل میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ گویا کہ وہ مسجد سے لے کر گھر تک، بازار سے لے کر حکومت کرنے تک، وہاں اس میدان تک، گویا کہ ہر جگہ اس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن وہ مخلوق ایسی ہے جس کو ہم اور آپ نے اصلی صورت میں نہیں دیکھا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ بے شک وہ اور اس کے قبیلے کے لوگ تم لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن تم لوگ ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ تو گویا کہ شیطان مختلف قسم کے بھیس بدل کر ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ ہمارا ہے، اتنا بڑا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ انسانوں کو آسانی کے ساتھ بھٹکاتا ہے، انسانوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ والے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اس پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ اللہ نے کہا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100،
इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। जो लोग ईमान वाले हैं, ईमान में पक्के हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, शैतान का जोर उसके ऊपर नहीं चलता। और जो लोग शैतान को दोस्त बनाते हैं, शिर्क करते हैं, तो उसके ऊपर उसका जोर आसानी के साथ चल जाता है। अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के मकरो फरेब से बचने के लिए हम लोगों को मुख्तलिफ रास्ते बतलाए हैं, मुख्तलिफ दुआएं हमें सिखलाई गई हैं। अगर हम और आप उसका एहतमाम करते हैं तो शैतान के शर से आसानी के साथ महफूज रह सकते हैं। याद रखिए, जो लोग शैतान के बताए हुए तरीके पर चलते हैं वो गुमराही में है, दुनिया और आखिरत में उनका घाटा है। क़यामत के दिन शैतान जो है वो हाथ ऊपर कर देगा, जी मैंने तो सिर्फ बुलाया था, तुम लोगों ने मेरी बात मानी थी। अल्लाह ने कहा सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 22, वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुसरिखुकुम वमा अंतुम बिमुसरिखी। जी मेरा जोर तुम लोगों पर नहीं था, मैंने सिर्फ बुलाया और तुम लोगों ने मेरी बात मान ली। मुझे मलामत मत करो, बल्कि अपने आप को बुरा भला कहो। तुम लोग मेरी फरियाद को पहुंचने वाले नहीं हो और न मैं तुम लोगों की फरियाद को पहुंचने वाला हूं, तो लोग घाटे में रहेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि हम और आप सोचें, गौर करें कि जो लोग ईमान वाले हैं उनके ऊपर उसका बस नहीं चलता, लेकिन वो मुख्तलिफ रास्ते से हमारे पास आता है ताकि वो हमें गुमराह करे, हमें भटकाए, सीधे रास्ते से हमको अलग कर दे। और ये दुश्मनी तो पुरानी है। कुरान मजीद में शैतान का लफ्ज़ लगभग 90 जगह पे आया है और मुख्तलिफ तरीक़ों से उसका तस्करा किया गया है। अब आइए गौर करते ये चंद चीज़ों के बारे में कि शैतान किस चोर दरवाजे से हमारे पास दाखिल होता है, हमारे पास आता है। चंद चोर दरवाज़ों का तस्करा करना मुनासिब होगा। शैतान के चोर दरवाज़ों में से एक अहम चोर दरवाज़ा है शुकूक व शुबहात। अगर आदमी के दिल में यह शक पैदा हो गया कि अल्लाह को किसने पैदा किया, तो समझ जाइए कि शैतान की तरफ से वसवसा आ रहा है, शैतान उसे भटका रहा है, परेशान कर रहा है। अगर कोई आदमी इस बीमारी का शिकार है तो उसका इलाज क्या हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी किताब बदल खल्क किताब नंबर 59 बाब नंबर 11 हदीस नंबर 3276, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब शैतान तुम में से किसी आदमी के पास आए और ये कहे मन खलका कज़ा मन खलका कज़ा, इसको किसने पैदा किया, उसको किसने पैदा किया, जबकि यहां तक कहे मन खलका रब्बक, तेरे रब को किसने पैदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फैज़ा बलगहु फलयस्तइज़ बिल्लाह वलियंतही, तो उस आदमी को चाहिए कि वो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और इसको छोड़ दे। इसी तरह शैतान हमारे पास आता है, नमाज की हालत में आता है, वज़ू की हालत में भी आता है, जब हम वज़ू कर रहे होते हैं। इसलिए हम और आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को वज़ू करने में शक पैदा हो जाता है। एक मरतबा धो रहे हैं, 2 मरतबा धो रहे हैं, 3 मरतबा धो रहे हैं, बल्कि 3 मरतबा से ज़्यादा धोते जाते हैं, क्योंकि उनको शक पैदा हो गया मेरा वज़ू नहीं हो रहा है, मेरा वज़ू सही नहीं है। इसलिए लोगों को डरना चाहिए, 3 मरतबा से ज़्यादा आज़ा को धोना सही नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ है। शैतान नमाज में हमारे पास आता है और हमारी क़िरात के दरमियान हाइल हो जाता है, हम जो पढ़ते हैं उसको वो खलतमल्त कर देता है। एक सहाबी हैं उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, सही मुस्लिम किताब उस्सलाम किताब नंबर 39 हदीस नंबर 2203, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, इन्न शैतान क़द हाल बैनी व बैन सलाती व क़िराअती, अल्लाह के रसूल, शैतान मेरे दरमियान और मेरी नमाज और मेरी क़िरात के दरमियान हाइल हो जाता है ताकि वो खलतमल्त कर दे, वसवसा पैदा करे, मेरी नमाज को ख़राब कर दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ाक शैतानुन, ये शैतान है, युक़ालु खिंज़ब,
کہ یہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جو شیطان ہم کو نماز میں بہکائے، ہمارے دل میں وسوسہ پیدا کرے، تو اس کو خنزب کہتے ہیں۔ نبی نے کہا جب یہ حالت پیدا ہو جائے تو لوگوں کو یہ چاہیے فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، وَطْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا اور بائیں طرف 3 مرتبہ تکائے، تو یہ اس کا علاج ہے۔ بہت سارے خیالات آتے ہیں نماز میں، بہت ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس کو ہم بھول چکے ہوتے ہیں، لیکن نماز ہی میں وہ چیزیں یاد آ جاتی ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جی میں نے 3 رکعت نماز پڑھی یا 4 رکعت پڑھی یا 5 رکعت پڑھ لی، ہے نا ایسی بات؟ ہے نا ایسی بات؟ بہت سارے لوگ میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جی میں نے 3 پڑھی، 4 پڑھی یا 5 پڑھ لی۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 571، اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدری کم صلی ثلاثا ام اربعا، ثلاثا ام اربعا، جب تم میں سے کسی آدمی کو یہ شک پیدا ہو جائے کہ کتنی رکعت اس نے نماز پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، تو اب کیا کرے؟ اس کا حل کیا ہے؟ تو نبی نے کہا آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، فَلْيَتْرَحِ الشَّكْ تو وہ آدمی شک کو چھوڑ دے، وَلْيَبْنِي عَلَى مَسْتَيْقَنَ اور یقین قائم کر لے کہ ہاں میں نے 3 ہی پڑھی ہے، یا یہ یقین قائم کر لے کہ ہاں میں نے 4 ہی پڑھی ہے، یقین قائم کر لے۔ پھر اس کے بعد نبی نے کہا ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْن قَبْلَ أَن يُسَلِّمْ، پھر وہ آدمی 2 سجدے کر لے جس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں اگر اس آدمی نے 5 رکعت نماز پڑھ لی ہے، شفانا لہو صلاتہ، تو یہ دونوں سجدے مل کر 6 رکعتیں ہو گئیں، اور اگر اس آدمی نے 4 رکعتیں برابر پڑھی ہیں، کانتا ترغیما للشیطان، تو یہ دونوں سجدے شیطان کے منہ میں خاک ڈالنے والے ہیں۔ تو گھبرانے کی بات کیا ہے؟ لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ تو شیطان کا ایک اہم چور دروازہ ہے شک پیدا کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی ہمیں دیا ہے، اس کا حل بھی ہمیں بتلایا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھاگنا نہیں ہے، شیطان کو دشمن سمجھنا ہے اور اس کو بھگانا ہے۔ شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ ہے غصے میں بے قابو ہو جانا۔ غصہ آنا فطری چیز ہے، غصہ آنا فطری چیز ہے، لیکن غصے میں بے قابو ہو جانا یہ صحیح نہیں ہے، غلط بات ہے، قابل مواخذہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا اور دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ جب وہ غصے میں آ جاتے ہیں تو لوگ اس کا نام ہی رکھ دیتے ہیں کہ یہ بہت غصہ کرنے والا ہے، اور اگر وہ غصے میں آ جائے تو کئی لوگ مل کر اس کو پکڑتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سنبھال میں آتا نہیں ہے۔ غصے کے نقصانات جب آدمی بے قابو ہو جائے بہت زیادہ ہیں۔ غصے ہی کے حالت میں تو آدمی قتل کرتا ہے، غصے ہی کے حالت میں تو آدمی طلاق دیتا ہے، غصے ہی کی حالت میں تو آدمی تعلقات کو توڑ لیتا ہے، غصے ہی کی حالت میں تو آدمی بد دعا دے دیتا ہے، اور غصے کے وقت، انتہائی غصے کے وقت کیا گیا فیصلہ زندگی بھر پچھتانے والا بھی ہوتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہم اور آپ، وہ کیا لوگوں کی یہ جو رگیں ہیں گردن کی پھول جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، ہونٹ ہلنے لگتے ہیں، بے قابو ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ کروں، اور ذرا کوئی اسے اکسا دے تو آدمی کے دل کے اندر اور بھی چیز پیدا ہو جاتی ہے، میں کسی ناحیے سے اس سے کم نہیں ہوں، اگر اس نے 1 مارا ہے تو میں 2 ماروں گا، تبھی تو پتا چلے گا۔ شیطان کہتا ہے تم کمزور ہو گئے ہو، اس لیے بدلہ نہیں لیتے۔ یاد رکھیے اگر آدمی غصے میں بے قابو ہو جائے تو یہ قابل مواخذہ ہے، اسے فکر کرنی چاہیے کہ آخر اس کا علاج کیا ہے، ورنہ نقصانات بھگتنے پڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بہادر کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بہادر کہا ہے؟
کیا وہ پہلوان ہے جو اکھاڑے کے اندر دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے؟ جی نہیں، اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، یہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6114، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ وہ بہادر نہیں ہے جو اکھاڑے کے اندر دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ اصلی بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، بے قابو نہ ہو، ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6115، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے اور وہ بے قابو ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ آدمی جہاں ہے وہاں سے ہٹ جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اس کا تیسرا علاج یہ ہے کہ آدمی فوراً جا کر وضو کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ اور آگ برابر ہے۔ آگ کو پانی کے ذریعے ہم بجھاتے ہیں، تو اسی طریقے سے غصے کو ہم وضو کر کے بجھائیں گے۔ اور اہم چیز یہ ہے کہ آدمی یہ غور کرے کہ آج میں اس کے اوپر طاقت رکھتا ہوں، میرے اوپر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ آج میں اس کے اوپر برس رہا ہوں کیونکہ یہ کمزور ہے۔ لوگ کمزور ہی کو تو ستاتے ہیں نا، کمزور ہی پر تو اپنا غصہ اتارتے ہیں نا۔ سیٹ ہے تو نوکر پر، شوہر ہے تو بیوی پر، طاقتور پر ذرا غصہ کر کے دیکھ لیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آدمی کو یہ چاہیے کہ جی میں غصہ تو کر رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ میرے اوپر زیادہ حاوی ہے، زیادہ طاقت رکھتا ہے اور وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں وہ احسان کرنے والے ہیں۔ غصہ آنا فطری چیز ہے لیکن غصے کو پی جانے والے احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 134، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے غصے کا ایک بڑا انعام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اس کے لیے کتنا بڑا انعام ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہم اور آپ اس انعام کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو ہمیں غصے کو پینا پڑے گا۔ اب تعجب کی بات کر رہے ہوں گے کہ جی وہ انعام کیا ہو سکتا ہے جو صرف غصے کو پی جانے والے کے لیے ہے؟ بہت آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4777، من کظم غیظا وهو قادر علی ان ینفذہ۔ جو آدمی طاقت رکھنے کے باوجود بھی غصے کو پی جاتا ہے، طاقت رکھنے کے باوجود غصے کو پی جاتا ہے، دعاہ اللہ عز وجل علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلائے گا۔ ہر ایک کو نہیں بلائے گا، ارے بلائے گا تو کس کو بلائے گا؟ جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود غصے کو پی جاتے ہیں۔ بلانے کے بعد کیا کرے گا؟ کیا انعام دے گا؟ اگر ہم اور آپ یہ انعام چاہتے ہیں تو ہمیں غصے پر قابو پانا پڑے گا، غصے کو پینا پڑے گا۔ حتی یخیرہ اللہ من الحور العین ما شاء، اللہ تعالیٰ اختیار دے گا کہ حور عین میں سے جس کو تو چاہے پسند کر لے۔ یہ انعام، اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے۔ کیا ہم اور آپ غصے کو پی کر یہ انعام لینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو غصے کو پینے کی عادت ڈالیے، ورنہ نقصان ہوگا۔ شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ یہ ہے دنیا اور مال کی اندھی محبت۔ دنیا اور مال کے پیچھے ہم اتنے زیادہ پڑ گئے کہ ہم اللہ کو بھول گئے۔ اگر ہم اللہ کو بھول کر مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ شیطان کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر اللہ کو یاد کرتے ہوئے مال کما رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، تو حرج کی کوئی بات نہیں ہے، جائز طریقے سے آدمی مال کما سکتا ہے۔
لیکن جو اللہ کو بھلا کر مال کمائے تو سمجھ جائیے کہ شیطان کا قبضہ دھیرے دھیرے ہوتا جا رہا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ شیطان ورغلاتا ہے، کہتا ہے دھن دولت زیادہ جمع کرو، اپنے بال بچوں کے لیے اکٹھا کر کے رکھو، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اور ابلیس نے تو یہی وعدہ کیا تھا نا، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 39، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان لوگوں کے لیے زمین کو مزین کروں گا، اچھے طریقے سے پیش کروں گا، اور تمام کے تمام کو گمراہ کر دوں گا۔ تو گمراہی کیسے آتی ہے؟ لوگ کیسے گمراہ ہوتے ہیں؟ غور کیجئے۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کی ٹوپی اس کے سر کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور حرام چیزیں جتنی ہیں اس کام میں ملوث ہو جاتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مال کما لے اور اپنے لیے اکٹھا کر لے۔ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں اور آپ کو فکر کرنی ہے اپنے ایمان کی، ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان بیکار ہو جائے۔ ہمارے ایمان میں جو کمزوری آ گئی ہے اس کو ختم کرنا ہے، کمزوری کو ختم کرنا ہے اور پکا ایمان والا بننا ہے، کیونکہ شیطان اس طریقے سے ہمارے اوپر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اگر حالت ایسی ہو جائے تو آدمی کیا کرے؟ اگر حالت ایسی ہو جائے تو آدمی کو یہ چاہیے کہ غور کرے کہ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو ہم اور آپ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیا ہمارے لیے فائدے مند ہے؟ اللہ کو بھول کر بھاگ رہے ہیں ہمارے لیے فائدے مند ہے؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن الترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2320، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو ایک چلو پانی نہ پلاتا، لیکن اللہ تعالیٰ پلا رہا ہے، کھلا رہا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ پیٹ کے اندر جو کافر پل رہا ہے پیدا ہونے کے بعد اللہ کے خلاف چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پیٹ میں بھی انتظام کرتا ہے اور باہر نکلنے کے بعد بھی اس کے لیے اچھا انتظام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا غفور ہے، اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے، اللہ کتنا رحیم ہے۔ تو آدمی کو چاہیے غور کرے یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20، کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ آدمی غور کرے، جتنی وہ محنت کر رہا ہے اس کی قسمت میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ اصل مالداری یہ نہیں کہ بہت ساری دھن دولت اس کے پاس آ جائے، بہت سارے مال آ جائیں۔ اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے، اصل مالداری دل کی مالداری ہے کہ آدمی کے اندر اطمینان آ جائے، سکون پیدا ہو جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6446، لیس الغنا عن کثرت الارض ولکن الغنا غنى النفس، بہت زیادہ دھن دولت جمع کرنا یہ اصل مالداری نہیں ہے، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے، دل کا بے نیاز ہونا ہے۔ اور اگر ہم اور آپ اس پر غور کر لیں تو ہمارے لیے فائدہ ہے کہ ہمیشہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں تو ہمیں سکون ملے گا۔ اگر ہم زیادہ کے چکر میں رہیں گے اور غلط طریقے اپنائیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ ذرا دیکھیے نیچے والے کو، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ان سے اچھے ہیں جو بیمار ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں، کتنے کو وہ بھی نصیب نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور جائز طریقے سے مال کمانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے دنیا چلی جانے والی ہے، چلی جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے۔ تو کیا کوئی مسافر جب وہ نکلتا ہے تو راستے میں گھر بناتا ہے؟ بالکل نہیں، بس وہ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور ہماری منزل، ہم مسلمانوں کی منزل، ہم مومنوں کی منزل انشاءاللہ جنت ہے، تو ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6416، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل،
تم دنیا میں زندگی گزارو گویا کہ تم مسافر ہو یا اجنبی ہو. اجنبی اسے کہتے ہیں جسے لوگ دیکھتے رہتے یہ کون آدمی آ گیا, کہاں سے آ گیا, کہاں کا رہنے والا ہے. تو دنیا میں ایسی ہی زندگی گزاری جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 باب نمبر 4 باب العمل وطولہ, ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن. دنیا پیٹ پھیرے چلی جا رہی ہے اور آخرت منہ کھولے چلی آ رہی ہے. دونوں کے بال بچے ہیں. فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. لوگو آخرت کے بال بچے بن جاؤ, دنیا کے پٹھو مت بنو. فإن اليوم عمل ولا حساب, کیونکہ آج عمل کرنے کا دن ہے, حساب و کتاب کا دن نہیں ہے. وغدن حساب ولا عمل, اور کل یعنی آخرت میں حساب و کتاب کا دن ہے, عمل کرنے کا دن نہیں ہے. یاد رکھیے دنیا سے ہم کیسے جائیں گے؟ خالی ہاتھ چلے جائیں گے, کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جائیں گے, ساتھ لے کر جائیں گے. کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے, کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے, دولت نہ گئی ساتھ ناتفال گئے. پہنچا لحد تک تو آئے سب لوگ, ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے. نماز ہمارے ساتھ جاننے کے لیے تیار ہے, کیا ہم اور آپ اسے قبر میں لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ روزہ ہمارے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے, کیا ہم اور آپ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ صدقہ و خیرات قبر میں جانے کے لیے تیار ہے, کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا, اولاد کی صحیح تربیت کرنا, ماں باپ کا خیال رکھنا, لوگوں کے حقوق ادا کرنا, حقوق اللہ ادا کرنا, حقوق العباد ادا کرنا, کیا ہم اور آپ یہ تمام کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیے یہی چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ جانے والی ہے. اگر ہم اور آپ نے تیاری کر لی ہے تو ہم خوش نصیب ہیں. اگر ہم اور آپ دنیا ہی میں مست ہیں, ایک وقت ایسا آ جائے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا تو چاہیں گے یہ روح دوبارہ حاصل ہو جائے, زندگی دوبارہ مل جائے. چانس ملنے والا نہیں ہے, موقع ملنے والا نہیں ہے, بس ایک ہی مرتبہ موقع ملا ہوا ہے, اس لیے اس کو غنیمت جانا جائے. اور آدمی کو چاہیے اتنا ہی حاصل کرے جتنا اس کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے لیے بہترین دعا یہی ہے, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے, آخرت میں بھی بھلائی دے, اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ ہے ٹال مٹول تساہلی. ٹال مٹول کرنا اور سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرنا, آج نہیں کل کریں گے. یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی کو اس کا مشاہدہ ہوگا کہ جب کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے نہیں کل کر لیں گے. گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہتے ہیں کل سے شروع کریں گے. کیوں ایسا؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں کہتے ہیں, کتنے یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کا خیال آیا لیکن شیطان اس کو بھٹکاتا رہا, ذرا اور تحقیق کر لو, ذرا اور تحقیق کر لو, ذرا اور جانچ لو, ذرا اور دیکھ لو. اس طرح ذرا اور میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور اسلام قبول نہ کر سکے. وہ کہتے ہیں کتنے گناہگاروں کے دلوں میں توبہ استغفار کا خیال آیا, شیطان بہلاتا رہا, پھسلاتا رہا, ابھی جوانی ہے, عیش کر لیتے ہیں, بوڑھے ہونے کے بعد صحیح ہو جائیں گے. یہ جو تصور ہے بوڑھے ہونے کے بعد ایک حج کر لیں سارا پاپ دھل جائے گا. تو شیطان کیا کرتا ہے, ورغلاتے رہتا ہے, بہلاتے رہتا ہے, پھسلاتے رہتا ہے, آج نہیں بعد میں کر لیں گے, اور اس طریقے سے آدمی کی موت آ جاتی ہے. کتنے پڑھنے والے سبق کو پڑھنا چاہتے ہیں, یاد کرنا چاہتے ہیں, شیطان کہتا ہے ابھی تو وقت بہت زیادہ ہے بعد میں کر لیں گے. کتنے ترقی کرنے والے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, شیطان نے اس کے حوصلے کو پست کر دیا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو, تم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہے نا ٹال مٹول ہماری زندگی میں, تساہلی, غفلت, سستی میں ہم پڑے ہوئے ہیں. آخر ایسا کیوں؟ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی ہم اور آپ نے غور کیا ہے؟ دور اندیشی سے کام لیں, آگے کا خیال رکھیں. جی ہمیں منزل تک جانا ہے,
ہم تو ابھی مسافر ہیں، دنیا میں ہے، سفر میں ہے، ہمیں منزل تک پہنچنا ہے، آگے کیا انجام ہوگا اس کی تیاری کرنی ہے۔ وقت کی قدر کریں۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، ہاری ہوئی بازی جیتی جا سکتی ہے، کھوئی ہوئی دولت دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن گیا ہوا وقت دوبارہ حاصل نہیں ہوتا۔ سدا دور دورہ دکھاتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ وقت کیا ہے؟ تلوار کے مانند ہے۔ الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک۔ وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ وقت تم کو کاٹ دے گا، اگر اس کا استعمال نہیں کرو گے تو گھاٹے میں رہو گے۔ وقت چلا جائے گا، کسی کے لیے نہ رکا ہے نہ رکے گا، اس لیے ہمیں وقت کا استعمال کرنا ہے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی، اس لیے غفلت کو ختم کرنا ہے، سستی کو ختم کرنا ہے، اپنے اندر چستی پیدا کرنا ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6416، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو تو صبح کے انتظار میں نہ رہو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کے انتظار میں نہ رہو، آج اور کل کیوں، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، ارے ابھی صحت اللہ نے دی ہے، تیاری کر لو کب بیمار پڑ جاؤ گے، اللہ نے زندگی دی ہے، تیاری کر لو کب موت آ جائے گی۔ اس لیے جو لوگ عقل مند ہیں وہ موت کو یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد کی تیاری کرتے ہیں، سب سے بڑے عقل مند یہی لوگ ہیں۔ یاد رکھیے، نیکی کے کام میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ جذبہ جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اس جذبے کی قدر کی جائے۔ صدقہ و خیرات کرنے کا خیال آیا، لیکن اگر ہم اور آپ نے اس جذبے کا خیال نہیں کیا تو نقصان میں رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1430، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور فوراً گھر میں گھس گئے، پھر اس کے بعد فوراً آ گئے۔ اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت ان ابيته فقسمته، میرے گھر میں صدقہ کا ایک سونا بچا ہوا تھا، سونے کا ایک ٹکڑا بچا ہوا تھا، میں پسند نہیں کرتا کہ میں رات گزار دوں اور وہ ٹکڑا میرے گھر میں رہے، اس لیے میں نے تقسیم کر دیا۔ جس وقت بھی، جہاں بھی، جیسے بھی دل میں کچھ بھی خیال آیا نیکی کرنے کا، فوراً کر گزریے، ورنہ شیطان بھٹکاتے رہے گا، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، لیکن بعد آنے والا نہیں ہے۔ نیکی کے کام میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ قرآن میں کہا گیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 148، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کام میں آگے بڑھو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 50، کہ اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے جاؤ۔ توبہ استغفار کا خیال آیا ہے، توبہ کرنا ہے، گناہ کر لیا ہے، فوراً توبہ استغفار کرو، نہ جانے کب موت آ جائے۔ کس کے پاس یہ چیز موجود ہے کہ وہ زندہ رہے گا، بوڑھے ہونے تک موجود بھی رہے گا؟ کس کے پاس یہ چیز موجود ہے اور یہ لکھی ہوئی ہے کہ بوڑھے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق بھی دے دے گا؟ اسی لیے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، بوڑھے ہونے کے بعد کیا کر پائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے جس وقت جو موقع ملا ہوا ہے، جیسا ملا ہوا ہے، آدمی کو چاہیے فوراً نیکی کے کام کر لے تاکہ اس کے لیے فائدہ ہو جائے۔ ہمارے اندر سستی ہے، کاہلی ہے، غفلت ہے، ایسا کیوں ہے؟ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ صبح جلدی بیدار ہو جائیں۔ اگر ہم اور آپ صبح جلدی بیدار ہوتے ہیں تو ہماری سستی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر ہماری صبح سورج چڑھنے کے بعد ہو، 10 بجے ہو، 11 بجے ہو، 12 بجے ہو، تو ہم تو اور سست ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان کو کان میں پیشاب کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر ہماری فجر کی نماز غائب ہو گئی تو شیطان کو موقع مل گیا۔ افسوس ہے، تعجب کی بات ہے، ہمیں فجر کی نماز کے لیے وقت نہیں ملتا۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں، نیند تمہیں پیاری ہے،
اور خاص طور پہ فجر کے وقت جو ہے نا شیطان بہت اچھے طریقے سے آتا ہے اور ہماری مالش کرتا ہے، سستی اور طاری ہو جاتی ہے، غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری سستی ختم ہو جائے، ہم چست ہو جائیں، خوش دل ہو جائیں، خوش و خرم ہو جائیں، سستی ختم ہو جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صبح جلدی بیدار ہوں، کیونکہ شیطان نے ہمارے لیے 3 گرہیں لگا کر رکھی ہوئی ہیں جب ہم سو جاتے ہیں، تو اس گرہ کو کھولنا ہے، نہیں کھولیں گے تو ہم چست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب بدل الخلق کتاب نمبر 59 باب نمبر 11 حدیث نمبر 3269، جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے، یاقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد، تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ لگاتے وقت یہ کہتا، علیک لیل طویل فرقت، علیک لیل طویل فرقت، کیا کہتا ہے؟ رات بڑی لمبی ہے، رات بڑی لمبی ہے، سوتا رہا سوتا رہا۔ آدمی اگر اٹھ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے تو دوسری گرہیں کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں۔ اب غور کیجئے، اگر ہماری فجر کی نماز غائب ہو گئی تو تینوں گرہیں ہمارے لیے بندھے ہوئے ہیں، کیا ہوگا؟ کب کھولیں گے؟ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو وہ چست، خوش دل اور تازہ دم ہو جاتا ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٌ، ورنہ وہ سستی اور کاہلی میں مبتلا رہتا ہے، سست رہتا ہے، پورے دن سستی نظر آتا ہے۔ اور نبی نے تو یہاں تک کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی فجر کی نماز سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھتا ہے، صبح کے لیے نہیں اٹھتا، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب بدل الخلق کتاب نمبر 59 باب نمبر 11 حدیث نمبر 3270، ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ وہ آدمی ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر رہا ہے۔ غور کیجئے، غور کیجئے، ہم اور آپ شیطان کو کان میں پیشاب کرنے کا کیا موقع دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی آدمی سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو وہ شیطان کو کان میں پیشاب کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں جلدی اٹھنا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم دروازہ ہے اور ایک بڑا دروازہ ہے۔ شیطان جب وہ کام کر لیتا ہے تو شیطانوں کا سردار ابلیس گلے لگا لیتا ہے۔ شاید کہ آپ لوگ پہنچ گئے ہوں گے جو بات میں بتلانے جا رہا ہوں۔ ایک اہم کام شیطان کر لیتا ہے تو تمام شیطانوں میں بڑا ہو جاتا ہے اور ابلیس اسے گلے لگا لیتا ہے۔ جی ہاں، میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنا شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کس طریقے سے شیطان کو موقع مل رہا ہے اور آئے دن طلاق کی شرحیں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے، میاں بیوی کے درمیان کس گھر میں زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں؟ بات بات پر جھگڑے ہو رہے ہیں؟ کس گھر میں زیادہ اختلافات ہوتے ہیں؟ جی ہاں، میرے جواب سے آپ بھی اتفاق رکھیں گے، جہاں دینداری کم ہو، جس گھر کے اندر اللہ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو، جس گھر کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرتے ہوں، جس گھر کے اندر اختلاط مرد و زن ہو، عورت اور مرد کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہو، عورتوں کا باہر نکلنا ہو، یوں ہی ٹہلنا ہو، اسی طریقے سے جس گھر کے اندر میاں بیوی شک کے دائرے میں رہتے ہوں، ایک دوسرے کے اوپر سے بھروسہ اٹھ چکا ہو، وفاداری نام کی کوئی چیز نہ ہو، خیانت نام کی چیز پائی جاتی ہو، تو اس گھر کا کیا ہوگا؟ وہ گھر تو جہنم ہے، جہنم سے بھی بدتر ہے۔ آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان خوش ہو جاتا ہے، ابلیس خوش ہو جاتا ہے اور اس شیطان کو بلا کر کہتا ہے، ہر شام ابلیس جو ہے اپنی مجلسیں لگاتا ہے
اور سب سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا؟ تو سبھی لوگ بتا دیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المنافقین کتاب نمبر 50 باب نمبر 16 باب تحریص الشیطان حدیث نمبر 2813 ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء فیبسط سرایاہ، کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر لگاتا ہے اور اپنی ذریت کو، اپنے چیلے چپاٹے کو بھیجتا ہے، آ کر کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تو ابلیس کہتا ما صنعت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ایک شیطان آ کر یہ کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، کہ میں ایک آدمی کے پیچھے اس وقت تک لگا رہا جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہ کروا دیا۔ تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ فیدنیہ منہ، اپنے سے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، شاباش تم نے ہی تو کام کیا، کمال کے ہو، کیا کمال کر دیا۔ یہاں تک کہ ابلیس فیلتزمہ، اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس کا علاج کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا کریں، دینداری کو لائیں، اختلاط مرد و زن نہ ہو، میاں بیوی ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، ناجائز شک و شبہات میں نہ رہیں، وفاداری کا ثبوت دیں، خیانت نہ کریں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا وہ گھر جہنم بنا رہے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بہترین آدمی تو وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3895۔ اسی طرح بہترین بیوی تو وہ ہے کہ جب شوہر حکم دے تو وہ کرے، پھر اسی طرح جب شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے اور وہ اپنے شوہر کی جائز چیز میں مخالفت نہ کرے۔ سنن نسائی کتاب النکاح کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 3231۔ شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ ہے، ہمیں اس کا خیال بھی نہیں ہے، وہ ہے فضول خرچی اور ایک ہے کنجوسی۔ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی مہنگے موبائل کا استعمال کرنا فضول خرچی ہے۔ طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی گھروں کو اچھے طریقے سے سجانا فضول خرچی ہے، اور شادی بیاہ میں تو فضول خرچی ہم دیکھ ہی رہے ہیں، رسم و رواج میں فضول خرچی ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں فضول خرچی کرنے والے کس کے بھائی ہیں؟ فضول خرچی کرنے والے کس کے بھائی ہیں؟ فضول خرچی کرنے والے اللہ نے کہا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ فضول خرچ نہ بنو، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کنجوسی کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی نہیں خرچ کرتے، اس لیے کچھ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ مکھی چوس ہے۔ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، بال بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے، صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتے۔ شیطان ڈراتا رہتا ہے، گھبراتا ہے اس کو، اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے مال دو گے غریب ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 268۔ اس لیے ہم اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ رحمان کے بندے بیچ والے راستے پر چلتے ہیں، نہ فضول خرچ ہے نہ کنجوس ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 67، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ بیچ والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم اور آپ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ ہمارے اوپر خرچ کرے گا۔ کون ہے ہم میں سے جو نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ اگر ہم اور آپ خرچ کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو فرشتے ہمارے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو فرشتے کی بد دعا لے، ہم میں کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ فرشتے ہمیں دعا دے۔ اسی لیے آیا صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1442 کہ ہر صبح فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اسے زیادہ دے، اے اللہ اللہم آت ممسکا تلفا، یہ لوگ خرچ نہیں کر رہے ہیں اس کے مال کو برباد کر دے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو بیچ والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ میں نے اپنی تقریر کے دوران چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔
شکوک و شبہات شیطان پیدا کرتا ہے، غصے میں ہمیں بے قابو کر دیتا ہے، اسی طریقے سے دنیا اور مال کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، تساہلی ہے، غفلت ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ہے، اسی طریقے سے فضول خرچی ہے، اسراف ہے، کنجوسی ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اور آپ ایمان میں پکے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، معوذتین کا اہتمام کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ فلق سورہ ناس کا اہتمام کرتے ہیں، تو شیطان ہم سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں اور آپ کو گھبرانا نہیں ہے کہ جی کیا ہوگا، ارے ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی موجود ہیں، گزر چکے ہیں کہ وہ ایمان میں اگر پکے ہیں تو شیطان بھی سامنے سے بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو عمر جیسا ایمان والا بنا دے، ہمارے ایمان کو عمر والا ایمان عطا کر دے کہ شیطان ہمیں دیکھ کر راستہ بدل دے۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اس آیت کے ساتھ جو آیت میں نے پڑھی، وہی اصل چیز ہے کہ ہم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطانوں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً۔ یوں ہی اگر رہو گے حکم خدا سے غافل، یوں ہی اگر رہو گے حکم خدا سے غافل، شیطان چھین لے گا ایمان رفتہ رفتہ۔ خواتین و حضرات، یہ تھے شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ، جو آپ کے سامنے شیطان کے چور دروازوں کو کھول کھول کر بیان کر رہے تھے اور اسے بند کرنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھا رہے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ سننے اور جاننے کے باوجود بھی اگر آپ کے ذہن و دماغ میں شیطان کا چور دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور اسے بند کرنے کا طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو اسے بند کرنے کے لیے شیخ سے تالا چابی لے کے جائیں اور اسے بند کرنے کا طریقہ شیخ سے جان کے جائیں۔ یقیناً بہت سارے سوالات، بہت سارے اشکالات اور ہو سکتا ہے کچھ اعتراضات بھی آپ کے ذہنوں میں ہوں، تو آپ کو اسے دور کرنے کا، اسے رفع کرنے کا موقع ملے گا۔ سوال کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط رکھے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے بعض بھائی یا بہن دیر سے تشریف لائے ہوں اور انہیں اس کی خبر نہ ہو، تو آپ یہ چیز جان لیں کہ آپ کا سوال شیخ کے موضوع ہی سے متعلق ہو۔ آپ کا عنوان ہے شیطان کے چور دروازے۔ آپ کا سوال مختصر ہو اور دو ٹوک ہو، موضوع ہی سے متعلق ہو، فقہی سوال نہ کریں اور ایک ٹائم میں صرف ایک سوال کریں۔ ایک وقت میں صرف ایک سوال کرنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ دو مائک رکھے گئے ہیں، ایک بہنوں کے شعبے میں اور دوسرا بھائیوں کے شعبے میں۔ چونکہ پہلے سیشن میں ہم نے بھائی کو سوال کرنے کا موقع پہلے دیا تھا، تو انصاف کا تقاضا ہے کہ اس بار ہم بہنوں کو پہلے سوال کرنے کا موقع دیں۔ اگر کسی بہن کے پاس سوال ہے تو وہ کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ایک اللہ۔ بہن کا سوال ہے کہ کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ باہر تو خوب ہنسی مذاق کرتے ہیں، مگر گھر میں وہ ہمیشہ غصے میں ہی ہوتے ہیں۔ بہن نے سوال کیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر ہنسی مذاق کرتے ہیں اور جب گھر میں آتے ہیں تو غصے ہی میں آتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آپ غصے سے ہیں۔ آپ گھر میں داخل ہوتے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسواک طلب کرتے اور آپ بالکل عام انسان کی طرح رہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا جو ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی بڑا آدمی ہے تو بالکل ایسا رہتا ہوگا کہ لوگ ان سے ڈرتے رہے ہوں گے۔ ام المومنین کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 باب نمبر 40 حدیث نمبر 6039، کان فی محنت اہلی، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو گویا کہ گھر والوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی مدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور خوش و خرم رہیں، کیونکہ گھر کے اندر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔ جی بھائی، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ تالی بجانا منم الشیطان کر کے ایک قرآن کا آیت ہے، تالی بجانا، کلیپنگ آف ہینڈس، یہ
अक्सर इधर करता रहता है, मतलब जो आपका अप्रिसिएशन के लिए कौन सा भी कॉन्टेस्ट में बोला है, इंस्टेड ऑफ मतलब जो क्लैपिंग के बदले में तकबीर बोल सकते हैं, और इसके मामले में आपका सही जवाब चाहिए, क्योंकि क्या है कुरान इसका हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत खुतबा की है, कभी कोई ताली बजाए नहीं, मेरे को तो उर्दू नहीं आती है, माफ़ी चाहता हूँ, तो ये बिदअत भी है मेरे हिसाब से, तो इसके ऊपर आपका आंसर चाहता हूँ। भाई ने सवाल किया ताली बजाने के बारे में। कुरान मजीद की उस आयत से शायद वो मुराद ले रहे होंगे जिसमें है सूरह अनफाल के अंदर कि लोग नमाज पढ़ रहे होते, साहबे कराम दूसरे कुफ़ार जो थे वो तालियां बजाया करते थे, सीटियां बजाया करते थे, तो वो इस तरीके से मजाक उड़ाते थे, तो वो कहा गया उन लोगों के लिए कि वो लोग ऐसा न करें। लेकिन किसी को इस तरीके से मुबारकबाद देना कभी कभी ऐसा भी साबित है, जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ सहाबा से ये भी चीज़ साबित हुई है कि उन लोगों के दरमियान ये बातें आई और उन लोगों ने किसी मौके पर तालियां भी बजाई है। वैसे ज़्यादा मेरे पास तो इसका इल्म नहीं है, तो जो लोग जानकारी रखते हैं उससे इल्म हासिल किया जाए। फसलु अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 के जिनके पास इसके मुतालिक इल्म है तुम उनसे जाके पूछो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगला सवाल बहनों की तरफ से, अगर कोई सवाल करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो गुस्से के आने पर दूसरों के बताए हुए तकरीबन तमाम अमाल करते हैं, जैसे खड़े हो तो बैठ जाते हैं, बैठे तो लेट भी जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका गुस्सा जो है कंट्रोल में नहीं रहता। तो ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिए, उसका हल बताइए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसा कि बहन ने कहा कि पूरा हरबा अपनाने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसा नहीं करते, तो क्या वो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े कि नहीं पढ़े, वो भी उनको पढ़वाना चाहिए। फिर उनके ऊपर ये ख्याल रहना चाहिए कि मैं जिसके ऊपर ताकत रख रहा हूँ अल्लाह ताला मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। फिर उसको ये एहसास दिलाना चाहिए कि वहाँ से हम उसको हटा दें, वहाँ से अगर हटा देंगे तो वो सामने से अगर हट जाएगा तो गुस्सा ज़रा ठंडा हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो हम अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको सीधे रास्ते पर ले आए। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, मेरा सवाल है, आपने फरमाया कि जो लोग गुस्से पे कंट्रोल करेंगे कल अल्लाह ताला उनको बुलाएगा और इनाम देगा जी, तो ये क्या मर्द लोग के लिए, आपने औरत के लिए नहीं फरमाया? भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो लोग गुस्से पर कंट्रोल करते हैं तो ये तो मर्दों के लिए था, औरतों के लिए क्या? तो वहाँ अल्लाह ताला औरतों के लिए उसके हिसाब से इंतज़ाम कर देगा कि अगर वो भी गुस्से पर काबू रखती हैं तो अल्लाह ताला उसके लिए भी इंतज़ाम करेगा, और जो चीज़ बेहतर होगी वो अल्लाह ताला उनको अता करेगा, क्योंकि वहाँ दिल में जो भी चीज़ ख्वाहिश पैदा होगी अल्लाह ताला उसको देने वाला है, अता करने वाला है। इसलिए हम और आप ये नहीं समझें कि सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए कुछ नहीं है। जो भी नेक अमल करे, चाहे वो मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला उसके नेक अमल का बदला देने वाला है, दूसरे नाहिए से अल्लाह ताला उसको दे देगा, और इस तरीके से उनको भी फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा जो उनके लिए बेहतर होगा। अगला सवाल बहनों की तरफ से, अगर कोई सवाल है तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। आपने कहा कि शैतान सबसे ज़्यादा खुश उस वक्त होता है जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई तनाज़ात पैदा होते हैं। जी, अगर बेहतरीन बीवी मिलने के बावजूद भी शौहर दीनी मामलात में उसका साथ ना दे, जी, तो क्या वो उसके खिलाफ जाकर अगर कोई दीनी काम करती है तो क्या वो शौहर की नाफरमानी होंगी? बहन ने सवाल किया कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हालात ऐसे रहें कि आदमी जो है वो गलत रास्ते पर जा रहा है और बीवी समझाती है, तो जो चीज़ अगर ऐसी हो कि अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, वो उस चीज़ का हुक्म दे रहा है, तो हमें वो बात नहीं माननी है। मिसाल के तौर पर नमाज मत पढ़ो तो हमें उसकी बात नहीं माननी है, पर्दा मत करो हमें उसकी बात नहीं माननी है। लेकिन अगर जायज़ चीज़ में जो चीज़ मुबाह हो तो हम उसकी बात पर अमल करते हुए मुबाह चीज़ को छोड़ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ फ़र्ज़ है, वहाँ अल्लाह का कानून तोड़ा जा रहा हो, तो वहाँ शौहर की बात नहीं माननी है बल्कि अल्लाह की बात माननी है। ला ताअत लिमखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक या फ़ी मासियतिल्लाह, मुस्नद अहमद की हदीस है कि मखलूक की बात नहीं मानी जाएगी जहाँ अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही हो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जी भाई, आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम सलीम अंसारी है और कारोबार करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी किसी को खिलाफ शरअ काम करते देखते तो गुस्सा हो जाते जी, और सहाबा आपके चेहरे पर आपके गुस्से के आसार देख लेते, चेहरा सुर्ख हो जाया करता था। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जब अपने बच्चों में कोई खिलाफ शरअ काम या खिलाफ हदीस काम करते हुए देखते तो आप गुस्सा हो जाते
بعض صحابہ تو اپنے بچوں سے بات چیت بند کر دیتے. آج جیسا کہ قرآن کی آیت ہے قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج ہم گھر میں جب بچوں کو یا بیوی کو خلاف شرع کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا حدیث کے خلاف عمل کرتے ہوئے ہم سمجھاتے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں مانتے تو ہم غصہ کرتے ہیں. جب ہم غصہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا باپ تو بڑا غصہ والا ہے، یہ آدمی بڑا غصے والا ہے. تو ایسی صورت میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ غصہ شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے، تو ایسی صورت میں ہم غصہ کریں نہ کریں، کیا اظہار کریں؟ بھائی نے سوال کیا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب گھر والے نہ مانے تو ہم غصہ کرتے ہیں. میں نے اپنی تقریر کے دوران یہ کہا غصے میں بے قابو ہو جانا وہ غلط ہے، غصے میں بے قابو ہو جانا وہ غلط ہے، اور وہ بھی ناجائز کام میں بے قابو ہو جانا وہ غلط ہے. جائز کام میں آدمی کیا کر سکتا ہے؟ غصہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زبردستی کرے. جتنی ہمارے اندر طاقت ہے ہم اس کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث کہ جب تم برائی کو دیکھو تو آدمی کو چاہیے کہ ہاتھ سے روک دے یا پھر زبان سے کہے یا پھر دل میں برا جانے. اپنا کام ہے بات پہنچا دینا، گاہے بگاہے اس کو سمجھاتے رہنا، غصے کا قانون کے دائرے کے اندر اظہار کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے زبردستی کریں، کیونکہ وہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. دیکھیے نوح علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں کو سمجھاتے رہے، کیا نتیجہ نکلا؟ لوط علیہ السلام نے بھی سمجھایا لیکن ان کی بیوی نہیں مانی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اتنا زبردستی کرنا ہے کہ راستے الگ ہو جائیں. ہاں اگر ناجائز کام میں ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے، لیکن جائز کام میں اگر کوئی بات ہے تو ہمیں آخری دم تک انہیں سمجھانا چاہیے. اگر ان کو چھوڑ دینے سے زیادہ نقصان ہے تو غلطی ہو جائے گی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخری دم تک ان کو سمجھاتے رہیں. واللہ عالم بالصواب. جزاک اللہ. جی اگلا سوال بہنوں کی طرف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام ریحانہ قاضی، میں ٹیچر ہوں. برادر آپ نے اپنے درس میں فرمایا کہ نماز کے دوران اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. جی. لیکن اگر نماز میں قرات کے دوران اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو ہم اپنی جو سورت پڑھ رہے ہیں اس سورت کو مکمل کرنے کے بعد اعوذ پڑھیں یا سورت کے درمیان ہی پڑھ لیا جائے؟ میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، جیسا کہ بہن کا سوال ہے کہ قرات میں کوئی اس طرح ہمیں شیطان بھٹکائے تو کیا کریں. صحیح مسلم کی وہ حدیث میں نے پڑھی تھی، حدیث نمبر 2203 کہ صحابی نے کہا عثمان بن ابی العاص کہ اللہ کے رسول شیطان میرے درمیان اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان بھٹکاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اعوذ باللہ پڑھ لو اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھکاؤ. تو جس وقت ہو رہا ہو ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم یہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھائیں، کیونکہ اس وقت ہماری زبان چلتی ہوئی نہیں رہتی ہے تو ہم کیسے آگے پڑھ پائیں گے. تو فوراً ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، ہلکے سے پڑھیں اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھکا دیں، پھر اس کے بعد اپنی قرات کو جاری رکھیں. وہ صحابی کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي کہ جب میں نے ایسے کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس چیز کو دور کر دیا. واللہ عالم بالصواب. جی اگلا سوال آپ. جی بھائی سوال کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام ہے محمد ایار. میرا یہ سوال تھا کہ جب جماعت میں ہوتے ہیں اس ٹائم میں اگر سمجھو مجھ سے کچھ غلطی ہوئی نماز میں، جی، تو جماعت میں اگر نماز ختم ہونے سے پہلے 2 بار سجدہ کر سکتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر میں جماعت میں ہوں اور مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو کیا میں اخیر میں سجدہ کر لوں؟ بھائی کو یہ جواب معلوم ہونا چاہیے کہ امام صاحب کے ساتھ اگر ہم ہیں تو اگر امام صاحب سے غلطی ہوتی ہے تو ہم سبھی لوگ مل کے سجدہ کریں گے. لیکن اگر ہمارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوا، شیطان نے بھٹکا دیا، تو ہم کو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تک امام غلطی نہ کرے، کیونکہ ہم امام کے ساتھ ہیں، امام جیسا کرے گا ہم بھی ویسے کریں گے، ہم الگ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. واللہ عالم بالصواب. جی سلسلہ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نجم سے ہے. شیطان نے آدم و حوا کو کیسے بہکایا؟ بہن کا سوال اچھا ہے کہ شیطان نے آدم کو اور حوا کو کیسے بہکایا. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 20 میں ہے فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا. اب کیسے پیدا کیا، کس طریقے سے کیا، قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. اسی لیے ہم دماغ میں بھی یہ نہیں رکھ سکتے کہ کیا شیطان جنت میں داخل ہو کر ایسا کیا یا پھر کیسے کیا، وہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن اتنا تو ہے کہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھٹکایا کہ تم لوگ جو اس طریقے سے ہو، اگر اس درخت کو کھا لو گے تو تم ہمیشہ اس میں رہ سکتے ہو اور تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے. تو یہ وسوسہ کا لفظ آیا ہے، تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اس نے وسوسہ پیدا کیا. کیسے کیا؟
اس کے بارے میں صرف اللہ کو معلوم ہے. واللہ عالم بالصواب. جی بھائی سوال کر سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد وسیم ہے. کہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ شیطان کے چور دروازے سے کس طرح بچا جائے؟ بھائی نے سوال کیا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیطان کے چور دروازے سے کس طریقے سے بچا جائے. میں نے اپنی پوری تقریر کے دوران یہی کہا کہ آپ کو اگر یہ دروازے سے وہ داخل ہو رہا ہے تو آپ کو اس دروازے سے آنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. ایمان پکا ہونا چاہیے, اللہ پر بھروسہ ہو, ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کریں, دعائیں یاد کریں, ذکر الہی میں مشغول رہیں, اور اگر کسی چیز کے بارے میں ہمارے درمیان بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو ہم اس کو دور کریں, کیونکہ شیطان کبھی کبھی ایسا بھی کر سکتا ہے کسی کے تعلق سے ہم کو بدگمان بنا دیتا ہے جبکہ وہ آدمی نیک ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ایسی بات ہو تو ہم ان سے ملیں. تو اس طریقے سے ہم شیطان پر قبضہ حاصل کر سکتے ہیں. اور بہترین چیز ہے کہ ہم سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے رہیں, تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہماری حفاظت کرے گا. واللہ عالم بالصواب. جی خواتین کے شعبے سے کوئی سوال ہے تو کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام ثنا دیشمکھ ہے اور میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور میں جاب بھی کرتی ہوں. میرا کویشچن یہ ہے کہ ہمیشہ غصہ حرام نہیں ہے, مطلب مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ کون سی جگہوں پر غصہ کرنا حلال ہے, اجازت ہے ہم لوگوں کو کس جگہ پر غصہ کرنے کی. بہن نے سوال کیا کہ کس جگہ پہ غصہ کرنا حلال ہے. حلال جگہ پر حلال طریقے سے غصہ کرنا حلال ہے, اور حرام جگہ پر حرام طریقے سے غصہ کرنا حرام ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس کے اوپر غصہ کر رہے ہیں کیا اپنی ذات کے لیے غصہ کر رہے ہیں یا پھر اللہ کے لیے غصہ کر رہے ہیں. اگر اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا ہو, اللہ کے حدود کی پامالی کی جا رہی ہو, تو وہاں آدمی کو غصہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو ہم ختم کر سکیں. لیکن ہم ناجائز کاموں میں غصہ ہو رہے ہیں تو وہاں وہ صحیح نہیں ہے. اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے, آدمی خود بس ایک پیمانہ بنا لے کہ اس کام کو کرنے سے اللہ کا قانون توڑا تو نہیں جا رہا ہے, یا یہ کام کرنے سے بات صحیح تو نہیں ہوگی. تو اگر یہ طریقے کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. واللہ عالم بالصواب. جی کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام عبدالغنی ہے اور ہماری تنظیم مزدوروں کے حق کے لیے لڑتی ہے. آپ نے کافی چور دروازے بتائے, میں آپ سے پوچھوں اگر ایک کوئی مین دروازہ ہے کیا؟ ایک بھائی نے سوال کیا کوئی مین دروازہ ہے کیا اس کا, تو اس کا مین دروازہ یہی ہے کہ وہ انسان کو جنت سے نکالا اور جہنم میں داخل کرنا چاہتا ہے. یہ اس کا سب سے اہم دروازہ ہے. شکوک و شبہات پیدا کرنا اور لوگوں کو اسلام سے ہٹا دینا, کفر پر اس کو مارنا اور اس کا خاتمہ اسی پر کرنا. کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اسے دشمن بنا لو. یہ تو اپنے گروپ والوں کو بلا رہا ہے تاکہ وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں. تو کفر شرک سب سے بڑا دروازہ ہے. مین جی چور دروازہ, مین دروازہ. جی جی واللہ عالم. جی بہن سوال کر سکتی ہیں آپ. السلام علیکم. میرا نام ہنا ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا ایمان والوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا. جی. لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں لیکن بڑی آسانی سے غلطیاں کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. تو ایسا کیوں ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ شیطان کا بس جو ہے وہ نہیں چلتا, وہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 میں ہے کہ بس چل جاتا ہے کن لوگوں پر جو اس کو دوست بناتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومنوں پر بس نہیں چلتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شیطان بھٹکا دیتا ہے اور آدمی اس کے وسوسے میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ چیز رکھے ہوا ہے کہ وہ توبہ استغفار کرتا ہے. نیک لوگ فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں, جیسا کہ آدم اور حوا نے کیا تھا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23 کہ اے ہمارے رب, ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, اگر تو نہیں بخشے گا, رحم نہیں کرے گا, تب تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شیطان کے قبضے میں بھی آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر توبہ استغفار کرنے کی خواہش پیدا کرتا ہے, پھر انسان فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے, وہ اس کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد فہیم خان ہے, میں مراد آباد سے آیا ہوں, میں براس مینوفیکچر ہوں. حضرت میں بس 1 منٹ آپ کا لینا چاہوں گا, تھوڑی سی میری بات طویل ہے. آپ نے غصے کی ابھی بہت اچھی ڈیفینیشن دی ہے. میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ غصے کا شکار ہوں.
جی میں نے اپنی بیوی سے جھگڑا کر کر اپنے اوپر آگ لگا لی تھی اور شیطان میرے اوپر حاوی ہو گیا تھا. آج 3 سال سے میرا پورا کاروبار ختم ہو چکا ہے. جی میں کاروبار کے سلسلے میں بامبے بھٹک رہا ہوں اور الحمدللہ بچپن سے نمازی تھا. شکر ہے اللہ کا, اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمائی تھی. سوال میرا یہ ہے سر کہ میں نماز برابر پڑھتا ہوں اور تلاوت بھی جو ہوتی کرتا ہوں, لیکن میرا ایک دوست ہے وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے, 50-60 ہزار روز انکم کماتا ہے, زناکاری بھی کرتا ہے, شراب بھی روز پیتا ہے اور بہت ترقی کرتا ہے. اور میں پورا کا پورا جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اللہ سے مانگتا ہوں, جو بھی تسبیحات پڑھتا ہوں, لیکن شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ان تسبیحات سے کچھ نہیں ہونے والا, ان نمازوں سے کچھ نہیں ہونے والا, اور تو اس سے ہٹ کر کے دوسری طرف لگ جا تو تیرا کام ہو جائے گا. تو مجھے صحیح طریقہ بتائیں. بھائی نے کہا کہ میں نیک کام بھی کرتا ہوں, دوسرے بھائی نیک کام نہیں کرتے, لیکن پھر بھی میری ترقی نہیں ہوتی اور دوسرے کی ترقی ہو رہی ہے. تو یاد رکھیے مومن کا معاملہ عجب ہے. اگر اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے. آپ صبر کا دامن نہ چھوڑے. صحیح مسلم کی حدیث کتاب الزہد کتاب نمبر 53 میں ہے کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس لذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ. تو آپ صبر کے ساتھ رہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور آزما رہا ہے. اس لیے اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں کہ ہم آزمائیں گے تم کو فلاں فلاں طریقے سے. تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے درجے رکھے ہیں اور اس کا بہت زیادہ انعام رکھا ہے. تیسری چیز یہ کہ اگر آپ کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس کو آپ زبان پر بھی نہیں لا سکتے, تو صحیح مسلم کی ایک حدیث سے نبی نے کہا ذاک صریح الایمان, یہی تو پکا ایمان ہے. یعنی آپ پکے مومن ہیں کہ آپ کے دل میں یہ وسوسہ شیطان پیدا کر رہا ہے, ہاں لیکن آپ کو زبان سے اظہار نہیں کرنا ہے اور اس پر عمل نہیں کرنا ہے. اگر اس طریقے سے رہیں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے, اور یہ دولت کیا ہے, دنیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے. کافروں کو دے رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ دنیا ہے, اللہ تعالیٰ دے گا, لیکن آخرت میں انجام نیک لوگوں کا ہونے والا ہے. اور جو لوگ فقیر لوگ ہیں وہ مالداروں سے کئی سال پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے. تو اتنا بڑا انعام رکھا گیا ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 128 کہ زمین اللہ کے لیے, جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے, لیکن انجام جو ہونے والا ہے وہ نیک لوگوں کے لیے. تو آدمی صبر کرے, اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے, کوشش کرے. کوشش کرنا اپنا کام ہے, روزی دینا اللہ کا کام ہے. اس لیے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے, یہ سب سے اہم چیز ہے. اور نماز کے ذریعے, صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو دور کر دے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. آمین. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہم اپنے خطیب محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں.